دنیا کے جتنے اہم مہم کام ہے یہ انبیاء کے ذریعے آئے ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے دنیا میں وعلم آدم الاسماء کلھا، علماء کہتے ہیں یہ انسانی ضروریات کی معلومات تھی. یہ لاؤڈ سپیکر ہے، کیسے آن ہوگا، کیسے بند ہوگا، یہ بتی کیسے روشن ہوگی، یہ چمچہ ہے اس سے کھانا لیں گے، یہ توا ہے اس سے روٹی پکائیں گے، یہ کاسا ہے اس سے پانی پیو گے، یہ بیج ہے زمین میں ڈالو گے، اتنا نرم کرنے کے بعد ڈالو گے. آسان کام تھوڑا ہی. ایگریکلچر مستقل علم ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنا تھا تو اول انسان اور اول نبی کو ضروریات انسانیہ کے علوم عطا کیے. اللہ اکبر و کبیرہ. اللہ کی عبادت بھی فرماتے تھے اور اللہ کی عبادت کا بھی تذکرہ فرماتے تھے، لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، لیکن ان کو حکم تھا کہ آپ لوگوں کی ضرورتیں سمجھ لیں اور اس کا علاج معالجہ کر لیں. بھئی بچے تو صبح اور شام ہو رہے تھے. صبح کا بچہ شام کی بچی کا غیر ہوتا تھا، درمیان میں حائل آتا تھا، نکاح جائز کر. حرمت صرف ایک وقت کی اولاد میں تھا، دوسرے وقت کی اولاد میں نہیں تھی. اس کو سمجھنے کے لیے بہت بڑا علم چاہیے. تکوین و تشریح کا اجتماع ہو گیا تھا. اللہ نے انسانیت کی افزائش کرنی تھی، آگے بڑھانا تھا. اور نوح علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور مبعوث ہوئے، قوم نافرمان نے بہت بغاوت و سرکشی دکھائی تو حق تعالیٰ نے ان کو کہا انصنع الفلک بأعیننا ووحینا، آپ ایک کشتی بنا لے، میں سمجھاتا ہوں اور میں بتاتا ہوں. آپ کشتی کسی نے دیکھی نہیں تھی، کشتی ہوتی کیا ہے، ہاں میں سمجھاتا ہوں. تو جہاز رانی کا علم، کس طرح کشتی بنے گی، کس طرح جہاز بنے گا سمندری، ظاہر ہے بڑھ کر کے وہی چیز تیار ہو گئی. یہ علوم نبوت میں سے ہے. اللہ کے ایک مقتدر پیغمبر نوح علیہ السلام اس کے مبدع اور بانی رہے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام الجبرا، جیومیٹری، ریاضی اور سلائی، یہ ضروری حساب کتاب اور اس انسانی جسم کو ڈھانکنے کا نظام حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے ہے. وَبَعْضُ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّونَ خَطًّا، بعض پیغمبر خط نویسی کرتے تھے. یہ بھی علوم نبوت میں سے. ہمارے نبی کو منع کیا ہے کہ آپ نہ لکھا کریں. اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، شک پرستوں کو اور شک کا موقع ملے گا کہ یہ تو پہلے سے زبردست لکھے پڑے. بیشتر انبیاء اور مرسلین لوگوں کی عبادت اور طاعات کے علاوہ ان کے ضروریات بھی سمجھاتے تھے. ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگل میں اترے، غزا کا سفر تھا، بڑا طویل تھا، دوپہر کا وقت تھا، سخت تپش اور گرمی تھی. آپ نے کہا ان درختوں میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لو، تھوڑی دیر بعد روانہ ہو. جگہ جگہ جھاڑیوں میں وہ چھوٹی چھوٹی بیر لگی ہوئی تھی. تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ جو زیادہ کالا ہوگا وہ پک چکا ہوگا. صحابہ نے پوچھا اورأیت الغنم، آپ نے بھیڑ بکریاں چرائی؟ فرمایا ما من نبی الا ورع الغنم، ہر پیغمبر سے بکریاں چرائی گئی ہے تاکہ لوگوں کے ساتھ گزارا کریں. لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں.